السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے آج کے اس ایپیسوڈ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں احباب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور آج کے اس لائیو ایپیسوڈ میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں، آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے جو سوالات ہیں، جو آپ لوگ سوال کرتے ہیں، وہ دو چار نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں، اور ان کا جواب دینے کے لیے بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ تو بغیر کسی تمہید کے اور لمبی چوڑی بات کیے بغیر میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے سب سے پہلا جو سوال شامل کیا ہے، یہ سوال ہے نوشاد احمد پلکھوا کی طرف سے۔ یہ سلام اور دعا کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، کیا یا سلامو اللہ تعالیٰ کا نام ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ کہ ہاں، یا سلامو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے سلام، تو سلامو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سلام بھی ہے۔ اگلا کمنٹ ہے قاری مشاہد الاسلام امام بلال مسجد پلکھوا کی طرف سے۔ یہ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، اللہم نام رکھنا کیسا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ کہ اللہم کے معنی ہے یا اللہ، یعنی اے اللہ، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو لفظ ہے یہ طلب کے موقع پر بولا جاتا ہے، جیسے یا اللہ، یا اے اللہ، اے خدا، اے پروردگار، رب ارحمہما، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنی، اس طرح سے اس لفظ کو بولا جاتا ہے۔ تو اس نام کو، یہ جو لفظ ہے، اس لفظ سے نام رکھنا، کسی کا نام اللہم رکھنا کسی انسان کا، یہ صحیح نہیں ہے، بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد ذاکر عباسی شہید نگر کی طرف سے۔ یہ سلام اور دعا کے بعد اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایک سوال بتا دیجئے کہ دوائی کو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کیسا ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا باعث خیر و برکت اور باعث اجر و ثواب ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ دوائی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے تاکہ دوائی میں برکت ہو اور مریض جلد سے جلد بیماری سے شفا یاب ہو جائے، جو مریض ہے وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے۔ اور جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ دوائی کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ بسم اللہ پڑھنے سے بیماری بڑھتی ہے، ٹھیک نہیں ہوتی، مرض میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ جو چیز ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور اس وسوسے کا مقصد لوگوں کو اس اچھے اور بھلے کام سے اور اس نیک کام سے لوگوں کو محروم کرانا ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دل سے پڑھ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، دل سے پڑھیں، اچھی طرح سے پڑھیں، اور دل سے پڑھنے کے بعد، اچھی نیت کے ساتھ پڑھنے کے بعد ہم دوا کھا لیں، یا اگر ہم چاہیں تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، ہم اس کو پڑھ کر بھی دوا کھا سکتے ہیں۔ اللہ شافی پڑھ لیں، ہو الشافی پڑھ لیں، ہم کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو پہلے کے حکیم تھے، جو قدیم حکماء ہیں، وہ اپنی دوائیوں پر ہو الشافی لکھا کرتے تھے، تو ان کی دیکھا دیکھی یہ چیز لوگوں میں رائج ہو گئی، اس کا چلن عام ہو گیا، یہ چیز لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہو گئی۔ تو بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر دوا کھا سکتے ہیں، بلکہ کھانی چاہیے، اس سے اللہ کے کلام کی برکت سے بیماری سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگلا کمنٹ ہے قاری محمد عارف صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ بعد سلام خیریت کے عرض ہے کہ محمد قاسم ایک مسجد میں امامت کرتا ہے جو ایک پیر کے مزار کے برابر میں ہے۔ جو مسجد کی کمیٹی کے ممبر ہیں وہی پیر کی بھی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ جو وہاں سے پیسہ یا کوئی اور سامان چڑھتا ہے اس سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، مگر وہ تھوڑا بہت کام کھیتی کا بھی کرتے ہیں اور بھینس کا دودھ بھی فروخت کرتے ہیں۔ کل ملا کر 100 روپے
100 रुपये में से 80 रुपये आमद पीर की है, 20 रुपये की दूसरी है और मस्जिद में जुमा भी होता है, उसमें चंदा आता है, क्या वो 100 रुपये जो कासिम को मस्जिद से तनख्वाह मिलती है वो जायज़ होगी और मस्जिद में इमामत करना कैसा है? जवाब देकर शुक्रिया का मौका दें। फ़क़त वसलाम अहक़र क़ारी मोहम्मद आरिफ। और इनका कहना यह है कि मुफ्ती साहब कासिम मज़ार के किसी भी काम में शामिल नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद में इमामत करते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि मस्जिद है और मस्जिद के बराबर में पीर है, मज़ार है। जो कमेटी मस्जिद की देख रेख कर रही है वही कमेटी पीर और मज़ार की भी देख रेख कर रही है, और जो चढ़ावा या जो पैसे उस मज़ार पर आते हैं उनमें से तकरीबन 80% पैसा इमाम को जो तनख्वाह में दिया जाता है, तो उसमें से 80% रुपया, 80% रकम मज़ार के चढ़ावे की यानी मज़ार पर चढ़े हुए जो पैसे हैं वो होते हैं। तो क्या ऐसे पैसे लेना इमाम के लिए तनख्वाह के तौर पर ये जायज़ है या नहीं, ये इन्होंने सवाल किया है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि ये कमेटी के लोग जो इमाम साहब को मज़ार का पैसा देते हैं, तो ये पैसा लेना, तनख्वाह में लेना और तनख्वाह में देना ये जायज़ है और इसमें कोई हरज नहीं, और ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़नी जायज़ है, नमाज पढ़ सकते हैं। इसी तरह से फतावा महमूदिया के अंदर एक सवाल के जवाब में ये लिखा है कि ज़ाहिर तो यह है कि ये रुपया मस्जिद और मज़ार के तहफ़्फ़ुज़ और ज़रूरियात के लिए उसमें डालते हैं, बस ये रुपया दोनों ही ज़रूरियात में सर्फ करना दुरुस्त है। यानी बतलाने का मकसद ये है कि बाबू अहकामिल मसाजिद के तहत साहिब फतावा महमूदिया ने इस सवाल का जवाब दिया है, और सवाल का जवाब ये दिया है कि इमाम की तनख्वाह में मज़ार पर आया हुआ पैसा, मज़ार के नाम पर आया हुआ पैसा देना जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है, दे सकते हैं। अगला कमेंट मोहम्मद आकिब रशीद नगर मेरठ की तरफ से सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि मुफ्ती साहब क्या ये हदीस सही है? और हदीस ये है अरबी के अल्फाज हैं कि हदीस बहुत लंबी है, आखिर में यह है कि समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ला युसल्ली बिहज़रति तामी वला वहुवा युदाफ़िउहुल अख़बसानी। ये हदीस बहुत लंबी है और ये हदीस ये है कि अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अबी बकर का बयान है कि हम लोग उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास थे, इतने में आपका खाना लाया गया तो कासिम बिन मोहम्मद खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे। ये देखकर वो बोली कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि खाना मौजूद हो तो नमाज न पढ़ी जाए और न इस हाल में पढ़ी जाए जब दोनों नापसंदीदा चीज़ें यानी पाखाना और पेशाब उसे ज़ोर से लगने लगे। तो इन्होंने ये सवाल किया कि ये कहीं से इंटरनेट से या इधर उधर से कोई कहीं से ये हदीस इन्हें मिली, इन्होंने मेरे पास सेंड की और मालूम ये किया कि क्या ये हदीस सही है या नहीं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि हाँ ये हदीस सही है, और ये हदीस की बहुत सारी किताबों में, मुस्लिम शरीफ, मुस्नद अहमद में और इसके अलावा और भी किताबों में ये हदीस मौजूद है। हदीस सही है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही हदीस। और हदीस के अंदर ये हदीस और इसके अलावा भी इस तरह की हदीस, इस मज़मून की हदीस दूसरे अल्फाज के साथ मज़कूर है, तो ये हदीस सही है, इसमें कोई हरज नहीं है। अगला कमेंट है अशरफ खान बुलंदशहर यूपी की तरफ से सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इनका कहना यह है कि शादी से पहले मंगनी करना, दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाना या और कोई रस्म करना कैसा है, ये इन्होंने सवाल किया है। इस सवाल का जवाब ये कि मंगनी की जो रस्म है वो गैर इस्लामी और शरीयत के ख़िलाफ़ कामों पर मबनी रस्म है। ये ऐसी रस्म है कि जिसमें शरीयत के ख़िलाफ़ काम होते हैं, इसलिए ये गलत रस्मों में से है, रसूम क़बीहा में से है, जिसको तर्क करना और छोड़ना ये इस तरह के काम करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और याद रखिए कि मंगनी का मकसद होता है कि रिश्ता पक्का करना, निकाह पक्का करना। यानी मंगनी हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि अब दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हो गए, अब ये एक दूसरे की ज़बान यानी दोनों पार्टियों की तरफ से
پکی بات ہو گئی، پختہ بات ہو گئی. اب اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں آئے گی، یہ رشتہ اب نہیں ٹوٹے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. جبکہ مسلمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دو مسلمان گواہوں کی موجودگی میں لڑکے اور لڑکی یا ان کے وکیل کی طرف سے نکاح کرنے کا ایجاب اور قبول پایا جائے. بغیر اس کے دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں. ان کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنا، بات چیت کرنا، تنہائی میں ملنا، یہ سب ناجائز ہے اور حرام ہے. اور پیار محبت کی باتیں کرنا یا بوس و کنار کرنا، ایک دوسرے سے چپٹنا یا کچھ بھی اے ٹو زیڈ کرنا، یہ تمام چیزیں ناجائز اور حرام ہیں. اور یاد رکھیے کہ منگنی جو ہے یہ نکاح طے کرنے کے لیے اور اسے پختہ کرنے کے لیے ایک طریقہ لوگوں نے چن لیا ہے. یعنی جو منگنی ہے اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ منگنی سے نکاح مضبوط اور پکا ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، جبکہ یہ شریعت کے خلاف ایک بہت زیادہ بری رسم ہے. ایک ایسی رسم ہے کہ جس کا شریعت سے دور دور تک بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اس میں گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کی کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ جو منگنی ہے یہ ہماری طرف سے بنائی ہوئی ایک رسم ہے. شریعت سے اس رسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے، شریعت کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یاد رکھیے کہ آپ منگنی جو کر رہے ہیں یہ ایک غیر اسلامی اور شریعت کے خلاف رسم ہے، اور اس سے نکاح پکا نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ اس رسم کو کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، ملنا جلنا، بوس و کنار کرنا، پاس میں بیٹھنا، پیار محبت کی باتیں کرنا یا کچھ بھی کرنا جائز ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تمام چیزیں حرام ہی رہتی ہیں. منگنی ہونے کے بعد بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں. اسی سوال میں دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ دلہا اور دلہن کو ہلدی لگانا کیسا ہے. تو یاد رکھیے کہ شادی کے موقع پر مرد اور عورت کا ہلدی لگانا یہ ایک غیر شرعی رسم ہے. اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اس کے اندر بہت ساری غیر ضروری چیزوں سے کام لیا جاتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ضروری بھی نہیں ہے، جو خواہ مخواہ کی چیزیں لوگوں نے بڑھا لی ہیں، اور بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جن کا شریعت سے بھی کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہے، بلکہ بعض جگہوں پر تو غیر محرم عورتیں دولہے کو مہندی لگاتی ہیں جس کا حرام ہونا ظاہر ہے. ہمارے یہاں پر بھی یعنی اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں، جو غیر محرم عورتیں ہیں، اس لڑکے کے لیے غیر محرم عورتیں ہیں، وہ اس کے مہندی لگاتی ہیں اور مہندی لگا کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں. اس کو ایک رسم کے طور پر اپنایا جاتا ہے، جبکہ یہ چیز شریعت میں بالکل حرام ہے. اجنبی لڑکیوں کا، اجنبی عورتوں کا اس اجنبی شخص کے، اجنبی لڑکے کے ہلدی لگانا یہ بالکل غلط ہے، بالکل حرام، اس سے بچنا چاہیے. لیکن ہاں اگر دولہا یا دلہن بدن کی صفائی کی غرض سے ہلدی یا اس کے علاوہ اور کوئی چیز لگائے اور اس طرح کی غیر ضروری چیزوں سے بچے، حرام کاموں سے بچے، اور حرام کاموں سے بچتے ہوئے رسم نہ سمجھ کر یہ نہ سمجھے کہ رسم اپنا رہا ہوں یا میں رسم پر عمل کر رہا ہوں، یہ بھی نہ سمجھے، بلکہ بدن کی صفائی کی غرض سے بس اگر اس کام کو کر رہا ہے تو پھر شریعت میں اس کی گنجائش ہے. اگر رسم سے بچتے ہوئے اور تمام غلط کاموں سے بچتے ہوئے صرف اپنے بدن کی صفائی کے طور پر اس کام کو کر رہا ہے تو پھر اس کی اجازت ہے. شریعت اس کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ اس کام کو کر سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے سوال کے اندر ایک چیز یہ ذکر کی ہے کہ اور جو رسمیں ہیں، شادی بیاہ کی رسمیں، ان کو کرنا کیسا ہے. تو یاد رکھیے کہ جو رسم ہیں وہ رسم ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے. جو رسمیں ہیں وہ غیروں کی طرف سے ہمارے اندر آئی ہیں، ان تمام رسموں سے بچنا چاہیے. شادی بیاہ میں آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا جاتا ہے، ہدیے کا لین دین ہوتا ہے، تو یہ ہدیہ لینا اور دینا فی نفسی ہی جائز ہے. لیکن جیسا کہ ہمارے یہاں پر ایک رسم ہے، ہمارے یہاں پر اس کو نوتا کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پر الگ الگ الفاظ سے یاد کرتے ہیں. لیکن اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ شادی بیاہ کا جو منڈپ ہوتا ہے تو گیٹ پر ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے، وہ سب کے پیسے لکھتا ہے، تو لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ لکھتا ہے. تو یہ ہدیہ نہیں ہوتا بلکہ یہ قرض ہوتا ہے، جس کی شریعت میں بالکل جس کے بارے میں صاف طور سے منع کیا گیا ہے، اور شریعت اس کو بالکل منع کرتی ہے، اور شریعت اس چیز کو بالکل
نکارتی ہے اور اس چیز کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی ہے۔ یہ تو ایک طرح کا قرض ہو گیا کہ آج ہم نے اس کی شادی میں دیا ہے، کل جب ہمارے گھر میں شادی ہوگی تو یہ بھی اتنے ہی پیسے دے گا۔ آج ہم اس کی شادی میں فریج دے رہے ہیں، کل جب ہمارے گھر میں شادی ہوگی تو یہ بھی فریج دے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں پر پائی جاتی ہیں، تمام چیزیں غلط ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ویسے ہدیے کا لین دین کرنا، ایک دوسرے کو ہدیے دینا، یہ شریعت کے اندر جائز ہے، مگر اس کے اندر بھی کسی چیز کی پابندی نہ ہو کہ بھئی عید کے موقع پر ہی دیں گے یا فلاں چیز ہی دیں گے یا اس نام سے دیں گے، یا بہت ساری اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چاہے قرض لے کر دینا پڑے، چاہے بیاج پر ہی پیسہ لینا پڑے، چاہے اس کے لیے کوئی ناجائز طریقہ ہی اپنانا پڑے، لیکن بہرحال دینا ہے تو دینا ہے۔ اگر ہدیہ دینا ہے تو دینا ہے، چاہے کہیں سے بھی لیا جائے، کہیں سے بھی لائیں، کیسے بھی کریں، کسی بھی طرح سے انتظام کریں، لیکن ہدیہ دینا ہے۔ تو اس طرح کی چیز نہ سمجھیں، اس طرح سے نہ کریں، رسموں کے چکر میں نہ پڑیں۔ اگر رسموں سے بچتے ہوئے ہدیے دیں گے، ہدیہ لیں گے تو یہ شریعت کی نظر میں پسند بھی ہے اور اس پر ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یاد رکھیے کہ ہدیہ لینے کا اور دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں محبت بڑھے، ایک دوسرے کے اندر پیار پیدا ہو، ایک دوسرے سے محبت بڑھے، یہ مقصد ہے۔ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی ہدیہ لے اور دے تو بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح منگنی اور بارات وغیرہ کی رسمیں جو ہیں وہ بھی بالکل غلط ہیں اور واجب الترک ہیں، ان کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ شادی کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے والدین مناسب رشتہ تلاش کریں اور رشتہ طے کرنے میں دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ رشتہ طے کرنے میں مالداری کو یا خوبصورتی کو یا اونچے حسب نسب کو، اونچے خاندان کو ترجیح نہ دیں، نہ مال کو ترجیح دیں بلکہ دینداری کو ترجیح دیں۔ جب حدیث شریف کے اندر اس کی ترغیب آئی ہے، جبکہ ہمارے یہاں پر اس کا الٹا ہوتا ہے، لوگ دینداری کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے بلکہ مال کو، خوبصورتی کو، اونچے حسب نسب کو، اونچے خاندان کو ترجیح دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دیندار لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، اگر اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں مل جائیں، مالداری مل جائے، خوبصورتی مل جائے، اسی طرح سے اونچا خاندان مل جائے تو یہ اس کے نصیب کی بات ہے، لیکن دینداری سب سے اول چیز ہے، دینداری سب سے پہلی چیز ہے۔ تو دینداری کا خیال کرتے ہوئے آدمی کسی لڑکی سے رشتہ کرے، اپنے بیٹے کا رشتہ کرے یا اپنا رشتہ کرے تو دینداری کا دھیان ضرور رکھے۔ اور اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ لیں، یعنی کسی کمرے میں بند کر کے نہیں، کسی تنہائی کی جگہ میں جا کر نہیں، بلکہ دور سے ہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں، نظر ڈال لیں، ایک نظر ڈال لیں، تو اس کی بھی شریعت میں اجازت ہے۔ اس کے بعد خاندان کے جو لوگ ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ مل جل کر فون پر یا جیسے بھی چاہیں تاریخ طے کر لیں، اور تاریخ طے کرنے کے بعد میں مقررہ تاریخ پر لڑکا اور اس کے گھر کے ایک دو لوگ جا کر لڑکی کے گھر جائیں اور لڑکی کو رخصت کرا کر اپنے گھر لے آئیں۔ تو اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، وہاں جائیں، لڑکی کے گھر جائیں اور مسجد میں نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد میں کسی بھی ایک نماز کے بعد میں جتنے لوگ وہاں پر ہوں سب کو روک کر نکاح پڑھا دو۔ امام صاحب یا کوئی اور جو تقوی کا انسان ہو وہاں پر، جو شریعت پر عمل کرنے والا ہو، جو آپ کو بہتر لگے، جو متقی ہو، وہ نکاح پڑھا دو اور اس کے بعد میں لڑکی کو اپنے گھر لے آئیں۔ اس طرح کی چیزیں ہیں، جتنی گنجائش ہو آپ کچھ میٹھا وغیرہ، کچھ چھوارے وغیرہ آپ وہاں پر تقسیم کر دیں۔ تو اس کے بعد میں دوسرے دن حسب وسعت جیسی آپ کی گنجائش ہو آپ ولیمہ کریں۔ تو اس طرح کے کام کرنے چاہیے، یہ کام کرنے کے ہیں، ان کاموں میں ثواب ملے گا اور کم خرچ ہوگا۔ جیسا کہ کسی نے بتلایا کہ کم خرچ بالا نشیں، یعنی خرچہ کم مزہ پورا آئے گا اس میں، اور اللہ کی طرف سے بھی انعام و اکرام ملے گا، اللہ کی طرف سے بھی اس میں بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اگلا کمنٹ ہے حافظ محمد صادق صاحب کی طرف سے۔ حافظ محمد صادق صاحب میرٹھ کی طرف سے یہ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتلائیے کہ شادی سے ایک دن پہلے منڈھا کرنا کیسا ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ شادی کے موقع پر صرف ولیمے کی دعوت مسنون اور ثابت ہے، شادی کے موقع پر منڈھا کرنا یہ غیر ثابت ہے، یعنی یہ ثابت ہی نہیں ہے، اس لیے اس دعوت کو ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اور منڈھے میں کھانا کھلا کر ولیمہ نہ کرنا یہ ڈبل غلطی ہے۔ کھانا منڈھے میں بھی کھلانا ہے، ولیمے میں بھی کھلانا ہے، تو جب جتنا خرچہ منڈھے میں آئے گا لگ بھگ اتنا ہی خرچہ ولیمے میں آئے گا۔ ولیمہ کرنا سنت ہے، منڈھا کرنا گناہ ہے، تو آپ منڈھا نہ کر کے ولیمہ کیجئے تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے، اور سنت ادا ہونے کے ساتھ ساتھ دیندار لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں، اور دیندار لوگوں کے علاوہ جو اچھے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کی بھی
دعائیں اس میں شامل ہو جائیں۔ اور منڈھے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اوپر منڈھ لینا۔ اب آج ہم نے منڈھا کھلا دیا، ہو سکتا ہے کہ کل بارات نہ جا پائے یا بارات چلی جائے، لیکن کسی بات کی وجہ سے بارات دلہن کو لے کر واپس نہ آئے بلکہ اکیلے ہی واپس آئے، پٹائی کھا کر واپس آئے، 100 باتیں ہیں۔ اور جبکہ ولیمہ ایسی چیز ہے کہ ولیمہ لڑکا اور لڑکی کے جو شب زفاف ہوتی ہے، جو سہاگ رات ہوتی ہے، جو ان کے ملنے کی رات ہوتی ہے، اس کے بعد ولیمہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ولیمہ کریں، یہی سنت ہے، یہی اصل ہے، اس میں ثواب آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ اور منڈھے جیسی جو رسمیں ہیں، جو اس طرح کی دعوتیں ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگلا کمنٹ ہے اسما پروین تلنگانہ سے، کہہ رہی ہیں کہ حیض کی حالت میں میت کے پاس جانا جائز ہے یا نہیں، کیا اس سے مردے پر بوجھ پڑتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حائضہ کے لیے اور جنوبی کے لیے میت کے پاس جانا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے میت پر بوجھ نہیں پڑتا ہے۔ یہ بات بالکل بے اصل ہے، بے بنیاد ہے۔ شریعت میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، شریعت میں اس طرح کی کوئی چیز ہے بھی نہیں۔ یہ چیز وہ ہے جو ہم نے اپنی طرف سے بڑھا لی ہے، شریعت ان چیزوں کو نہیں مانتی ہے۔ بلکہ اگر ایسا بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مردے کو نہلانے والی حائضہ عورت کے علاوہ اور کوئی عورت نہیں ہوتی ہے اور مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہی عورت مردے کو نہلائے گی، اس کے علاوہ کوئی اور عورت جانتی بھی نہیں ہے، مردے کو نہلانا بھی نہیں جانتی اور مردے کو نہلانا چاہتی بھی نہیں ہے۔ ایسا بہت سی مرتبہ ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے، تو عورتیں چلی جاتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ حائضہ جو عورت ہے، جس کو MC ہو، ماہواری آ رہی ہو، ایسی عورت مردے کے پاس نہیں جا سکتی ہو، ایسا نہیں ہے۔ حائضہ عورت وہ عورت جس کو MC آ رہی ہو، جس کو ماہواری آ رہی ہو، وہ مردے کے پاس جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے اصغر انصاری کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ کیسے بخشیں؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ماں کا دودھ کیسے بخشیں، تو یاد رکھیے دودھ بخشوانا بالکل بے اصل ہے، بے بنیاد ہے، من گھڑت ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ اغلاط العوام میں سے ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اغلاط العوام میں سے ذکر کیا ہے، یعنی عوام کی غلطیوں میں اس کا ذکر کیا ہے، تو یہ چیز شریعت میں نہیں ہے۔ اور بہت سی جگہوں پر اس کے ساتھ کھانے پینے کا بھی رواج ہے، تو اس طرح کھانے پینے کا پروگرام رکھنا بھی صرف رسم و رواج ہے، اس کو بھی ترک کر دینا چاہیے، اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن ہم ماں باپ کے انتقال سے پہلے ان سے اپنی کوتاہیوں اور نافرمانیوں کو معاف کرا لینا چاہیے، یہی بہتر ہے، یہی اصل ہے۔ لوگوں جب ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے قریب جا کر اپنا دودھ معاف کرایا جاتا ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میں زندگی میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا، آپ کے حقوق ادا نہیں کر سکا، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں اس میں ہوتی ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ زندگی میں ماں باپ کی خدمت کریں اور پھر مرنے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کریں، یہی اصل ہے اور یہی اچھی چیز ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی 40 حدیثیں چاہیے۔ اس کے لیے آپ کسی بھی نماز کی کتاب میں 40 حدیثیں دیکھ سکتے ہیں۔ نماز کی جو کتاب ہے، جو عموماً دکانوں پر چھوٹے چھوٹے کتابچے ملتے ہیں، نماز کی کتابیں ملتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کتابوں کے اندر 40 مسنون دعائیں، 40 حدیثیں، پوری نماز، سارے کلمے، اس طرح کی چیزیں، وضو کے فرائض اور نماز کے فرائض اور غسل کے فرائض، یہ تمام چیزیں جو ضروری چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی 40 حدیثیں بھی ہوتی ہیں۔ آپ اس کتاب کو خریدیں، آپ جہاں پر بھی رہتے ہیں نماز کی کتاب خریدیں، خریدنے کے بعد اس کتاب کے اندر آپ یہ جو چیز آپ نے کہی ہے کہ 40 حدیثیں، یہ حدیث آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے ارم ہاشمی کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتی ہیں کہ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی دعائیں ہیں۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب کچھ صحابہ کرام کے نام معنی کے ساتھ بتا دیجئے۔ صحابہ کرام کے نام کتابوں کے اندر موجود ہیں، آپ کسی بھی دکان سے ناموں کی کتاب لیں۔ آج کل تو اتنی زیادہ آسانیاں ہیں کہ ہندی، انگلش، عربی، اردو، ہر بھاشا میں یہ کتابیں موجود ہیں، دستیاب ہیں، آپ جہاں سے چاہے لے سکتی ہیں۔ تو اگر آپ اردو پڑھنا جانتی ہیں تو اردو کی کتاب لے لیں، اردو پڑھنا نہیں جانتی تو آپ ہندی کی کتاب لے لیں۔ اس میں تمام لوگوں کے نام، یعنی شروع میں اس میں اللہ کے نام، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، پھر صحابہ کرام کے نام، پھر تابعین کے، تبع تابعین کے، ائمہ مجتہدین کے، اس کے بعد پھر عام نام الف با تا سا، اس طرح سے
ہر اکثر سے نام اس کے اندر لکھے گئے ہیں اور لکھے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر۔ ایک سے ایک اچھی کتاب مارکیٹ میں آتی ہیں، اسلامی نام، اسلام کے پسندیدہ نام، ناموں کا خزانہ، اس طرح کی بہت ساری کتابیں، آپ کوئی سی بھی کتاب لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کتاب نہ ملے تو آپ صحابہ کرام کے نام انٹرنیٹ سے لے لیں، لینے کے بعد آپ ان کے معنی مجھ سے معلوم کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ جو نام آپ کو پسند آ جائے وہ مجھے سینڈ کر دیں، میں اس کے معنی آپ کو بتلا دوں گا۔ اگلا کمنٹ محمد نعمان ارریہ بہار سے سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت عصر کی نماز مغرب سے کچھ دیر پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عصر کی نماز کا جو وقت ہے وہ سورج غروب ہونے تک رہتا ہے، اس لیے عصر کی نماز دھوپ پیلی اور کمزور ہونے سے اتنی دیر پہلے پڑھ لینی چاہیے کہ اگر وہ نماز فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے، اگر وہ نماز نہ ہو تو آپ دوبارہ نماز پڑھ سکیں، اتنی دیر پہلے پڑھ لینی چاہیے۔ یعنی سورج پیلا پڑھنے میں اتنا ٹائم رہنا چاہیے کہ آپ نماز سے فارغ ہو کر ایک نماز کا وقت رہ جائے، یعنی اتنی دیر رہ جائے کہ آپ اس میں 4 فرض نماز یعنی 4 رکعت فرض اور پڑھ سکتے ہیں، تو اس بات کا دھیان رکھیں۔ لیکن اگر کسی آدمی نے سورج غروب ہونے کے بعد نماز پڑھی تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، مگر یاد رکھیے کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا چاہیے۔ مغرب سے پہلے جو نماز پڑھی جا رہی ہے وہ بھی نماز ہو جائے گی۔ اگلا کمنٹ صاحب عالم سعید کی طرف سے سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر مرد کو طبعی طور پر لالی پسند نہیں ہے اور شوہر غصہ بھی ہوتا ہے لیکن بیوی جاننے کے باوجود بھی لالی لگاتی ہو تو کیا بیوی شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ نافرمان ہوگی؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو لپسٹک ہے، جو لالی ہے، جو سرخی ہے، اگر اس کے اندر کوئی ناپاک چیز شامل ہو تو عورتوں کے لیے اس کا لگانا بالکل ناجائز ہے، اور اگر اس لپسٹک میں یا وہ لپسٹک تہدار ہو اور ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے ہونٹوں تک پانی نہ پہنچ سکے تو اس کو صاف کیے بغیر وضو اور غسل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں اگر اس طرح کی چیز نہ ہو، کوئی اس میں ناپاک چیز ملی ہوئی نہ ہو اور اسی طرح سے وہ تہدار نہ ہو، تہ والی نہ ہو، بلکہ ایسی ہو کہ جس میں پانی پہنچ جاتا ہو تو اس کو لگانا جائز ہے۔ یہ تو بات رہی اس کے جائز اور ناجائز ہونے کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے، شوہر ہے، اس کو یہ چیز پسند نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی ان چیزوں کو نہ لگائے، تو ایسی صورت میں بیوی کو بھی ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور شوہر کو بھی یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جو چیز جائز ہو تو اس کو لگانے سے عورت کو اس کے استعمال کرنے سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہاں عورت کو بھی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں لگانے کے بعد غیر مردوں کے سامنے نہ جائیں، لیکن شوہر کو یہ چیز پسند ہونی چاہیے کہ میری عورت میرے لیے میک اپ کرے، میرے لیے بن سنور کر اور سج کر رہے، یہ چیز شوہر کو پسند کرنی چاہیے۔ اگلا اور آخری سوال یہ ہے امیر حمزہ کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے اس ہفتے آئے ہوئے سوالوں کے جواب جو میں نے آپ کو دیے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جواب اس ایپیسوڈ میں آئے ہیں یا نہیں، آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کے سوالوں کے جو جواب ہم نے آپ کو دیے ہیں ان سے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا یا نہیں، تو بہرحال آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔